السلام علیکم خواتین و حضرات، ڈاکٹر غزالہ موئی پروگرام صحت سب کے لیے کے ساتھ حاضر ہیں۔ ناظرین، آج کے ہمارے پروگرام کا موضوع ہے گال بلیڈر ڈیزیز اور گال اسٹونس۔ ناظرین، ڈائجسٹو سسٹم کی اگر بات کریں تو گال اسٹونس سب سے کاسٹلی بیماری اور اس کے علاوہ سب سے کامنسٹ بیماری تصور کی جاتی ہے۔ ناظرین، یونائٹیڈ اسٹیٹس میں ہونے والے سروے کے مطابق یہ دیکھا گیا ہے کہ مردوں میں 6.2 ملین مرد اور 14.2 ملین خواتین 20 سے 70 سال کی عمر میں گال اسٹونز یا گال بلیڈر کے مسائل میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اگر گال بلیڈر کینسر کی بات کریں تو ہر سال 5,000 کیسز گال بلیڈر کینسر کے رپورٹ ہوتے ہیں۔ ناظرین، یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ یورپ اور جاپان میں گال بلیڈر اسٹونز وغیرہ میں شرح میں اضافہ دیکھا جاتا ہے۔ ناظرین، آخر میں گال اسٹونز کیوں ہوتے ہیں، کیا مسائل ہو سکتے ہیں اور ان سے بچا کیسے جا سکتا ہے؟ آج ان پہلوؤں پر بات کرنے کے لیے جو پینل ہمارے ساتھ شریک ہے ان میں ایک پروفیسر آف میڈیسن ہے اور ایک پروفیسر آف سرجری ہے۔ آج کے ہمارے پہلے مہمان ہیں پروفیسر ڈاکٹر آفتاب محسن صاحب، جو کہ علامہ اقبال میڈیکل کالج اور ضلع ہاسپٹل میں بطور پروفیسر آف میڈیسن اور گیسٹرونٹرولوجی اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ناظرین، آج کے ہمارے دوسرے مہمان پروفیسر ڈاکٹر ابو فضل ہیں، جو کہ ضلع ہاسپٹل اور علامہ اقبال میڈیکل کالج میں بطور پروفیسر آف سرجری اپنی خدمات انجام دیتے رہے ہیں اور آج کل راشد لطیف میڈیکل کالج میں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ تو آئیے ناظرین، اس گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم، آپ دونوں کو میرے پروگرام میں خوش آمدید۔ جی ڈاکٹر آفتاب، گال بلیڈر ڈیزیز کی اگر ہم بات کریں تو گال اسٹونس پہ تو ہم بات کریں گے ہی، سر فہرست ہے، لیکن کیا کیا مسائل ہو سکتے ہیں گال بلیڈر جس کو لوگ اردو میں پتا بھی کہتے ہیں؟ اس سے پہلے کہ ہم بات کریں گال بلیڈر یا پتے کی بیماریوں کے بارے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ پتا ہمارے جسم میں لیور یا جگر کے ساتھ لوکیشن بڑی امپورٹنٹ ہے، میں سے بہت سے لوگوں کو شاید یہ نہیں پتا ہوگا کہ یہ کہاں موجود ہے۔ پیٹ کے اوپر والے حصے میں جو رب کیے گئے جہاں پر ہماری یہ پسلیاں ختم ہوتی ہیں، ادھر جگر کے نیچے ایک چھوٹا سا عضو ہے، ایک چھوٹا سا آرگن ہے۔ لیور تو بہت بڑا آرگن ہے، اس کو کہتے ہیں کہ یہ لارجسٹ آرگن ہے باڈی کا، اس کا وزن تقریباً 1.5 کلو گرام ہوتا ہے لیور کا، جگر کا۔ پتا جو ہے یہ کچھ 60 سے 70 گرام صرف وزن کا حامل ہوتا ہے اور اس میں بائل اسٹور ہوتا ہے۔ جو اس کا فنکشن ہے وہ یہ ہے کہ ایک ریزش جو جگر پیدا کرتا ہے وہ اس میں آ کے اسٹور ہوتی ہے، وہ پھر یہاں سے چھوٹی آنت میں چلی جاتی ہے، یہاں پر یہ کھانے کے ہاضمے میں اور باقی مختلف کاموں میں کام دیتی ہے۔ تو گال بلیڈر کی جو بیماریاں ہیں وہ گال اسٹونز بھی ہو سکتے ہیں اور اس کے علاوہ گال بلیڈر کے اندر کینسر کی بیماری بھی ہو سکتی ہے، اور پھر گال بلیڈر کی یہ جو اسٹونز یا پتھری ہے اس کے اندر مزید پیچیدگیاں بھی پیدا ہو سکتی ہیں۔ اس میں سب سے پہلے انفیکشن کا ہو جانا اور اس میں شدت سے درد ہوتی ہے، پھر اس میں یرکان کا پیدا ہو جانا جو اس سے ریلیٹڈ ہے، اور اس کے علاوہ پیٹ کا درد اور بخار یہ بھی اس کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ جی ڈاکٹر ابو فضل، یہ جو ہم گال بلیڈر کی بات کر رہے ہیں، اسٹونس کی بات کر رہے ہیں، بیسیکلی اسٹون کیسے پروسیجر مطلب پتھری کیسے بن جاتی ہے؟ ڈاکٹر غزالہ، پروسیس کیا ہوتا ہے؟ یہ بہت ایک دلچسپ پروسیس اور انٹرسٹنگ ہے۔ یہ جو جس ڈاکٹر آفتاب محسن نے کہا کہ یہ بائل جو ہے جگر کی رطوبت ہوتی ہے اور جگر کا ایک کام ہے فلٹر کرنا اور ایکسکریٹ کرنا فاضل مادہ کو۔ تو ہمارے جسم میں جتنے بھی ہارمون ہیں ان کا بیس کولیسٹرول ہوتا ہے، اور کولیسٹرول جو ہے وہ جب خارج ہوتا ہے تو یہ اس میں پتے میں اسٹور ہو جاتا ہے، اور پتے میں اس کی کنسنٹریشن مقدار اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اگر اس میں بائل سالٹس کی مناسب ریشو نہ ہو، تناسب نہ ہو، تو اس میں کرسٹلائزیشن یا پتھری بننے کا عمل شروع ہو جاتا ہے، کرسٹل بننا شروع ہو جاتے ہیں، جلدی ہو جاتے ہیں۔ تو دلچسپ بات یہ ہے کہ اتنے زیادہ لوگوں میں کرسٹلز نہیں بنتے، باوجود اس کے کہ یہ جو رطوبت ہے یہ کولیسٹرول سے بھرپور ہوتی ہے، اور اس میں کمال جو ہے وہ بائل سالٹس اور کولیسٹرول کا ایک تناسب ہے۔ کئی سچویشن میں یہ تناسب بگڑ جاتا ہے، اور جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ خواتین
جن کا وزن زیادہ ہو یا پریگنینسی کے دوران جبکہ پتا جو ہے اس کو سکڑنے کا عمل جو ہے وہ اتنا مؤثر نہ ہو تو ان میں یہ جو ہے کرسٹلز بننی شروع ہو جاتی ہیں. وہ انفیکشن سے بھی تعلق ہے. جب انفیکشن میں کوئی ایک بیکٹیریا آ جائے گال بلیڈر کے اندر کسی بھی وجہ سے یعنی یہ جا کے کرسٹلائزیشن ہو جاتی ہے وہ جمع ہوتی ہے اسٹون بنا دے وہ اسٹون بن جاتی ہے. اچھا وہ جو ہم اس کی شرح کی بات کریں جیسے آپ نے ہمارے پاس زیادہ پر دادو شمار موبائل سے آئے ہیں تو 5,000 کے قریب جیسے کہتے ہیں گال بلیڈر کینسر رپورٹ ہوتے ہیں. آپ بھی ایک سرجن کتنے کیسز آپ سمجھتے ہیں کہ سرجری کے ہمارے ملک میں یا پاکستان میں یا آپ کے ایکسپیرئنس میں دیکھیں ہمارے جنرل سرجیکل وارڈس میں یہ سب سے کامن الیکٹیو آپریشن ہے ٹھیک ہے اور ایمرجنسی میں بھی ہمیں آپریشن کرنا پڑتا ہے. خواتین میں اس کا انسیڈنس مردوں میں نسبت دگنے سے زیادہ ہے. جیسے آپ نے خود کہا تھا شروع میں پاکستان میں بھی کمی بیش اسی طرح ہے کہ مردوں میں 6% اور عورتوں میں 14-15% انسیڈنس ہے. اور جس طرح آپ نے کہا تھا کہ 20 سے 70 سال کی عمر میں اس کا انسیڈنس زیادہ ہوتا ہے. حالانکہ ہمارے پاس بچے بھی آتے ہیں جن میں ہوتا ہے اور بہت ضعیف لوگ بھی آتے ہیں لیکن سب سے زیادہ انسیڈنس 30 سے 40 سال کی عمر اور دوسرا ہائیسٹ پیک جو ہے وہ 40 سے 50 سال. وہ کسی عمر میں بھی سکتا ہے وہ کسی بھی عمر میں سکتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب اقسام کس قسم کے ہیں جو گال اسٹونز بن جاتے ہیں یہ کہتے ہیں 2-3 قسموں کے ہوتے ہیں. مین جو اقسام ہیں وہ 2 ہیں. ایک جو ڈیولپ ورلڈ میں زیادہ تر وہ ہیں کولیسٹرول اسٹونس کیونکہ ان کا جو ڈائٹ ہے وہ ایسا جس میں وہ میٹ زیادہ ہے اور ان کے گھی اور مطلب جو آئلز ہیں یا سی فوڈ ہے وہ زیادہ ہے اور اس میں فائبر ان کا کام ہے. تو وہاں پر ان کے 80% اسٹون کولیسٹرول اسٹون ہوتے ہیں اور ان کی اپنی رنگت بھی نہیں ہوتی اور وہ ایکس رے پر بھی نہیں آتے. وہ ریڈیو لوسنٹ ہوتے ہیں ایکس رے پہ نہیں دیکھے جا سکتے. ہمارے پاس کیونکہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ پتے میں اسٹون بننے کے لیے ضروری ہے کہ وہ جو ریشو ہے وہ جو تناسب ہے بائل سالٹس کا اور کولیسٹرول کا وہ ڈسٹرب ہو جائے یا پھر پتے میں پتھری آ جائے انفیکشن آ جائے. اگر انفیکشن تو بنے گا تو لیگلی وہ پگمنٹ اسٹون ہوگا. اس میں کیلشیم بھی ہوتا ہے اور بلیروبن بھی ہوتا ہے. اس کی رنگت ہوتی ہے ڈارک براؤن اور یہ ایکس رے پہ بھی دیکھا جا سکتا ہے. تو مین جو اقسام ہے وہ 2 ہیں ایک کولیسٹرول اسٹون اور دوسری پگمنٹ اسٹون. تیسری کون سی ہے؟ سب سے زیادہ مکسڈ ہوتے ہیں پیور کولیسٹرول پیور پگمنٹ. اچھا ڈاکٹر صاحب کون سے لوگ ہیں جو زیادہ رسک پہ ہوتے ہیں؟ کچھ تو ڈاکٹر صاحب نے بھی افضل صاحب نے بھی ذکر کیا کہ خواتین میں زیادہ ہوتا ہے. کچھ میں نے 5 Fs بھی سنی ہیں فرٹائل فیمیلز فرٹائل 40 ان میں زیادہ ہوتے ہیں. ان کا کیا لنک ہے آپس میں؟ اس کا لنک جو جن خواتین میں ایک تو یہ بیماری خواتین میں زیادہ ہے جیسے سر نے بھی فرمایا اور آپ نے بھی کہا کہ 2 سے 3 گنا جو شرح ہے ان کی خواتین میں زیادہ ہے. اس کے علاوہ 40 ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا تو یہ ایک ایف جو ہے وہ فیمیل ہے تو فیمیل میں زیادہ ہے. دوسرا ایف 40 کہ 40 کی ایج میں زیادہ ہے. تیسرا ایف ہے فرٹائل. فرٹائل کا مطلب ہے یہ عمر ایسی ہوتی ہے جس میں خواتین بچے پیدا کر سکتی ہیں تو اس لیے اس کو فرٹائل کہا گیا. چوتھا ہے فیٹ کہ ان کی ایک موٹاپے کے ساتھ اور دوسرا ہے کہ ان کی غذا میں بھی فیٹ زیادہ ہوتی ہے عام طور پر. تو ان لوگوں کے اندر اس کی شرح زیادہ ہے. پھر اس کے علاوہ کچھ بیماریاں ہیں جس کے اندر یہ گال اسٹون زیادہ پیدا ہوتے ہیں. کچھ تو بلڈ کی بیماریاں ہیں جس میں بلڈ کا بریک ڈاؤن زیادہ ہوتا ہے کیونکہ یہ جو بلیروبن ہے یہ بلڈ کے یا خون کا جب نیا بنتا ہے ہر وقت نیا خون بن رہا ہوتا ہے. جو نئے خلیے ایک خلیہ جو ریڈ سیلس ہے اس کی عمر تقریباً 90 سے 120 روز ہوتی ہے. تو جن میں یہ خلیے زیادہ بریک ڈاؤن کرتے ہیں یا ٹوٹتے ہیں ان میں یہ گال اسٹون زیادہ ہوتے ہیں. علامات کی اگر بات کریں گے اگر گال بلیڈر کا مسئلہ وہ اسٹون ہے تو کیا علامات ہوتے ہیں؟ بعض اوقات تو کیونکہ سائلنٹ ہوتے ہیں نہیں چلتا آپ فون کرواتے ہیں تو آپ کو اتفاقیہ طور پہ نظر آتے ہیں. اس میں سب سے کامن جو سمپٹم کمپلیکس ہے جو علامات کا مجموعہ ہے اس کو ہم بلیری کالک کہتے ہیں. یہ انتہائی شدید درد ہوتا ہے اچانک شروع ہوتے ہیں بہت زیادہ اس کی انٹینسٹی ہوتی ہے. یہ بعض میں چند سیکنڈ منٹ آدھا گھنٹہ بعد میں پورا دن ہوتا ہے. تو سب سے کامن علامات عام طور سے اور ایسے بھی ہوتا ہے
کہ انسان سویا ہوا ہے اور درد کی وجہ سے آنکھ کھلتی ہے. یہ اس کا بڑا ایک کریکٹرسٹک فیچر ہے. اور عام طور پہ یہ نیند سے ریلیٹڈ ہے. اور اکثر لوگ جو ہیں کہیں دعوت پہ گئے تو رات کو آ کے سوئے اور پھر مڈ نائٹ میں ان کی آنکھ کھلتی شدید درد کے ساتھ. تو بلیری کالک جو ہے یہ سب سے کامن اس کی پریزنٹیشن ہے. اس کے علاوہ بد ہضمی بلیری ڈسپیپسیا جسے ہم کہتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے جانڈس کی جیسے موسم آتا جو یرکان ہو جاتا ہے. اگر وہ پتھری پھسل کے جگر کی نالی میں آ جائے تو یرکان کر دیتی ہے. اس کے علاوہ متلی ہونا, الٹی ہونا, بخار ہونا, پسلی کے نیچے دائیں جانے ایک انفلیمیٹری یا سوزش کا ایک میس بننا, یہ اس کی عام علامات ہیں. اگر ڈاکٹر تشخیص کیسے ہوتی ہے اس کی کلینکل سمپٹمز بھی ہوتے ہیں, اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس ٹیمز ہیں. جیسے پروفیسر عبد الفضل صاحب نے کہا ابھی کہ پین جو ہے اس کا سب سے اہم یا بڑا ایک جو علامت ہے وہ درد ہے. مگر یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہاں پر دائیں طرف جو درد ہوگی چھاتی کے نیچے رائٹ سائڈ پر, یہ ضروری نہیں ہے کہ یہاں پر بھی ہو. کئی دفعہ پتے کی درد کو ہارٹ اٹیک درد سمجھا جاتا ہے, اور کئی دفعہ ایسا بھی ہوا کہ لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے اور ڈاکٹر نے پتے کی یہ مس ڈائگنوز ہو سکتا ہے. اس لیے اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کی تشخیص یا اس کی جو ہے کنفرمیشن ضروری ٹیسٹ کروائے. تو ایک سب سے جو سمپل ٹیسٹ ہے وہ ہے ایبڈومینل الٹرا ساؤنڈ. تو ایک سمپل ٹیسٹ ہے, آسانی سے اویلیبل ہے, اور درد کی جب بھی پیٹ کی درد ہو جا کے الٹرا ساؤنڈ کروانا چاہیے. اس میں ایک ہی خیال رکھنا ہوتا ہے کہ الٹرا ساؤنڈ سے پہلے کچھ کھایا نہ جائے. کم از کم 8 گھنٹے میں خالی پیٹ میں تو کوئی پتا جو ہے وہ بہتر نظر آ سکتا ہے. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب, اگر کسی کو پتے کا مسئلہ ہے تو کیا ڈائٹ آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو دینی چاہیے, خوراک کیا دینی چاہیے؟ لیکن چونکہ یہ پین ٹریگر ہوتا ہے کتنی چیزیں کھانے سے, گھی والی تیل والی چیزوں سے, تو زیادہ جو غذا ہے جس میں تیل ہے بھی زیادہ وہ اوائڈ کرنا چاہیے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ابلی ہوئی چیزیں کھائیں. آپ نارمل جیسے گھر میں پتا تیل کم تیل کے ساتھ آپ کھانا کھا سکتے ہیں, لیکن زیادہ مروزن چیزیں وہ آپ کو اوائڈ کرنی چاہیے. ٹھیک. اچھا, اس کے علاوہ جو نیچرل کوئی ریمیڈیز ہیں آپ لوگوں کے پاس کے جس سے یہ اسٹون اگر بن گیا ہوا ہے تو نکل جائے؟ ڈاکٹر والا اس سلسلے میں جو بھی تحقیق ہوئی ہے اس میں کوئی کنفرم نہیں ہوئی چیز, لیکن وہ لوگ عام طور پہ استعمال کرتے ہیں. ایپل جوس لوگ کافی استعمال کرتے ہیں, اور ایپل جوس سائڈر ونیگر جو ہے یہ سمجھا جاتا ہے کہ بڑا اچھا ہے. اسی طرح ہلدی کا استعمال, اور یونانی جو ہیں وہ ملک تھسل ایک بوٹی ہے اودے رنگ کی یا پرپل کلر کی جو جگر کی سوزش کو کم کرتی ہے. ڈاکٹر آفتاب اس کے بارے میں زیادہ بتائیں گے. یہ ایک مفید چیز ہے, لیکن اس سے کوئی ثابت نہیں ہوا کہ پتے کی پتھری کم ہو جائے یا ختم ہو جائے. اور کچھ میڈیکل دوائیاں ہیں جو لوگ آپریشن کے لیے فٹ نہیں ہیں ان میں بائل سالٹس دیے جاتے ہیں. جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ بائل سالٹس جو ہیں وہ کولیسٹرول کو ڈیزالو کر سکتے ہیں. تو اگر کوئی ایسا شخص ہے جو فٹ نہیں ہے آپریشن کے لیے اور اس کو سمٹمز ہیں تو اس میں بائل سالٹس دیے جا سکتے ہیں. ڈاکٹر آفتاب آپ کے پاس کوئی نیچرل ریمیڈیز کوئی ہے اس کے علاوہ میڈیکل ٹریٹمنٹ بھی ہمیں اس کے لیے میرے خیال میں سب سے پہلے 2 طرح کے پیشنٹس ہمارے پاس آئیں گے یا مریض ہوں گے. ایک جن کو پتے کی پتھری ابھی ڈیولپ نہیں ہوئی ان کے لیے حفاظتی اقدامات, اور ایک جن کو پتے کی پتھری ڈیولپ ہو گئی ہے ان کے لیے کہ ان کو کیسے پیچیدگی سے بچا جائے, کہ کیسے وہ سرجری سے اگر اس کو بن رہی ہے. سب سے پہلے جن کی نہیں بنی یہ کہتے ہیں کہ کافی پینے سے اس کے بننے کے چانسز کم ہو جاتے ہیں. اور یہ جو مونو انسیچوریٹڈ فیٹس ہیں, اگر زیتون کا تیل یا کینولا اگر اس کا استعمال کیا جائے تو پھر بھی پتے کی پتھری بننے کے چانسز کم ہوتے ہیں. اور ایک دن کے اندر یہ زیادہ گھی یا زیادہ چکنائی یہ بھی استعمال کرنا چاہیے. وزن زیادہ نہیں بڑھنے دینا چاہیے. ہیلدی لائف اسٹائل میرے خیال میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ جس کو بھی اسٹڈی شاید نہیں کیا گیا وہ یہ کہ آپ ذہنی طور پر اگر مطمئن رہیں اور اپنی آسودہ زندگی گزار رہے ہیں ذہنی طور پر بھی اور ویسے بھی, تو اس میں بیماریوں کے چانسز جنرلی ڈاکٹر اسٹریس کے ساتھ اس کا کوئی لنک ہے گال بلیڈر اسٹونز کا؟
میرے خیال میں ایسی کوئی اسٹڈی نہیں ہے جو میرے علم میں کے اسٹریس کو، لیکن میں 100% کنوینسڈ ہوں اپنے طور پر کہ ہر بیماری کا اسٹریس سے لنک ہے. بات یہ پڑھ رہا تھا آرٹیکل اور اس میں انہوں نے لنک شو کیا. انہوں نے کہا کہ اسٹریس سے کارٹیسول ریلیز ہوتا ہے اور اس سے پھر کولیسٹرول سرجری. کل اگر ٹریٹمنٹ کی بات کریں تو آپ کو کیا انڈیکیشن ہوتی ہیں، کن لوگوں کو آپ سرجری سجیسٹ کرتے ہیں؟ کیونکہ بعض اوقات سائلنٹ ہوتے ہیں اسٹون، لیکن سائلنٹ تو کئی دفعہ کہتے ہیں کہ ضرورت نہیں ہے. سائلنٹ اسٹون کے بارے میں بعد میں گفتگو کروں گا، لیکن جو بھی سمٹم ہوتے ہیں جس میں جو علامات آ رہے ہیں جیسے درد کی شدت تو ضروری ہے کہ اس میں یعنی کہ آپ کی شدت سے اس کا تعلق ہے. بڑا درد ہونا بھی ایک پتا تو چل رہا ہے کہ مسئلہ دے رہے ہیں. تو درد کا مطلب یہ ہے کہ اسٹون جو ہے موو کر رہا ہے اور وہ موو کر کے نیک میں جاتا ہے. اور نیکسٹ اسٹیج ہوگی کہ اگر بار بار یہ اٹیک ہو رہے ہیں تو وہ پتھری وہاں پھنس جائے. جب پتھری پھنس جاتی ہے تو پھر وہاں انفیکشن شروع ہو جاتی ہے. تو ایک تواتر سے پیٹ میں بلیری کالک ہونا ایک انڈیکیشن ہے کہ آپ کو آپریشن کرا لینا چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ کمپلیکیشن کی اگر بات کریں تو گال بلیڈر اسٹونس کی وجہ سے کیا کیا کمپلیکیشن ہو سکتی ہے؟ تو کینسر جیسے سب سے کم جو ہوتا ہے وہ ہے کینسر. وہ سب سے زیادہ ڈریڈ فل یا سب سے زیادہ خوف بھی اسی کے بارے میں ہوتا ہے. تو ایک کینسر ہو سکتا ہے اگر کسی کو کافی عرصے سے پتے میں پتھری ہے، مگر اس میں انفیکشن ہو سکتی ہے. یہ پتا جو ہے پھٹ سکتا ہے اور کئی دفعہ وہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اتنا تیزی سے یا اتنا کیٹاسٹرافک نہیں ہوتا. وہ جب اس میں یہ لیک یا پنکچر ہوتا ہے تو وہ چھوٹی آنکھ میں جا کے کھل جاتا ہے. تو اس طرح اس کو بولتے ہیں کہ فسٹولا بن جاتا ہے. پھر اس کے اندر ایک بیماری ہے سینگنگ کولنجائٹس کہ انفیکشن ہو کر اور وہ جگر میں چلی جاتی ہے، جس میں شدید بخار، سردی لگنا اور یرقان کا ہو جانا. تو انہیں چیزوں سے بچنے کے لیے جب تھوڑی سی بھی علامت ہو، یہ علامت نہ بھی ہو تو آپ کا خیال میں اگر اسٹونس پڑے ہیں تو ان کا خاص طور پہ اگر پتا جو ہے وہ ہیلدی نہیں ہے، وہ اسٹون بڑے ہیں 3 سینٹی-میٹر یا اس سے زیادہ ہیں، تو پھر تو جو سائلنٹ گال بلیڈر اسٹون ہیں ان کو بھی ریموو کروا لینا چاہیے. آخر میں ڈاکٹر صاحب چاہوں گی کہ پریونٹیو ٹپس بتائیں کہ یہ گال بلیڈر اسٹون اور ان کے مسائل سے بچنے کے لیے کیا اپنانا چاہیے، کیا اصول اپنانا چاہیے. سب سے جو اہم چیز یہ ہے کہ آپ کو اپنے وزن اعتدال کے اندر رکھنا چاہیے. دوسرے خوراک میں بھی فیٹ اور کولیسٹرول میں پرہیز کرنا چاہیے. اور اس کے علاوہ آپ میرے خیال میں بہت زیادہ کچھ اسے پریونشن کے لیے نہیں کر سکتے. یہ جینیٹیکلی ہوتا ہے. میں نے دیکھا کئی فیملیز میں سب فیملی ممبرس کو یہ ہوتا ہے. تو کولیسٹرول اسٹون بہت کامن ہے. بہت زیادہ پرہیز کی ضرورت نہیں، لیکن متوازن غذا اور فیٹ کا مناسب استعمال کرنا چاہیے. ڈائبٹیز کا کنٹرول بہت ضروری ہے کیونکہ ڈائبٹیز کے ساتھ نروز جو ہیں وہ ڈیمیج ہوتی ہیں اور پتے کا جو سکڑنے کا عمل ہے وہ متاثر ہوتا ہے. اس کی وجہ سے پتھریاں زیادہ بنتی ہیں. اور آج کل یہ بات ہو رہی ہے ڈائبٹیز کی. ڈائبٹیز کے لحاظ سے جو ذیابیطس کے مریض ہیں یا جو شوگر کی بیماری ہے ان کو آج کل اپنے فزیشین کے پاس، ڈاکٹر کے پاس جا کر فلو اور نمونیا کی ویکسین ضرور لگوانا. یہ بہت ضروری چیز ہے. آج کل بہت پھیلا ہوا ہے فلو اور ڈائبٹکس میں یہ سب کو لگنا چاہیے. کیونکہ ایک مسئلے کا دوسرے کے ساتھ ڈاکٹر آپ کا ہیپیٹائٹس اور گال اسٹونز کا کیا ریلیشن ہے؟ جو اس کا خاص ریلیشن شپ ہے مردوں کے اندر، جن کو ہیپیٹائٹس سی ہو یا لیور سیروسز ہو، ان میں مرد اگر ہو تو ان میں گال اسٹون ہونے کی شرح اتنی ہی ہے جتنے کہ عام طور پہ عورتوں میں. تو اس کا علاج بھی کروائیں اور پہلی فرصت میں ڈاکٹر سے رابطہ کر کے ان کو آپریٹ کروا لینا چاہیے اگر ان کی سرجری ممکن ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ پیچیدگی برداشت نہیں کر سکتے جن میں جگر کے پہلے سے مسائل ہوں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر. جی ناظرین، آیا ہے تو جہاں میں مثال شرار دیکھ، دم دے نہ جائے ہستی نہ پائیدار دیکھ. ناظرین، اقبال کے ان الفاظ کے ساتھ آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے اپنی میزبان ڈاکٹر غزالہ کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.